بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الوضوء بالمد، یہ شرعی پیمانے ہیں۔ سب سے چھوٹا اور کم درجے کا قیرات سمجھا جاتا ہے، اور قیرات سے بڑا پھر رتل ہے، اور رتل سے بڑا پھر مد ہے، اور مد سے بڑا پھر صاع ہے، اور صاع سے بڑا وسق ہے۔ مخدوم ہاشم ٹٹوی نے اوزان شرعیہ لکھے ہیں، اور مولانا مفتی شفیع مرحوم نے بھی اسی سے لیا ہے۔ اوزان شرعیہ کے نام سے جو رسالہ ہے، طالب علموں کے کام کا ہے۔ باب الوضوء بالمد، مشہور ہے کہ وضو تو مد سے ہو اور غسل صاع سے ہو، اور عراقی حساب سے مد 2 رتل کا ہے اور صاع 8 رتل کا ہے۔ شوافی کے نزدیک اور حنابلہ کے ہاں مد 1 رتل اور دوسرے رتل کی 1/3، تقریباً 1.25، اور صاع ان کے ہاں 5 رتل اور دوسرے رتل کا ثلث۔ عراقی حساب سے مد 2 رتل کا ہے اور صاع 8 رتل کا ہے۔ والمسألة طویلۃ الذیل فی محلها، وبه قال حدثنا احمد بن منی وعلی بن حجر، شیخان جلیلان ثقتان معروفان، احمد بن منی اور علی بن حجر۔ قال حدثنا اسماعیل بن علیہ، اسماعیل بن علیہ کا نام ہے اسماعیل بن ابراہیم بن علیہ، ریحانۃ المحدثین۔ اور یہ مشہور دوست ہے ابن المبارک کا۔ ابن المبارک جب وزیر مال بنا، اسماعیل ابن ابراہیم ابن علیہ وزیر مال بنے ہیں، تو اسے انتظار تھا کہ ابن المبارک مبارکباد دینے آئیں گے، وہ نہیں آئے، نہ مبارکباد بھیجی۔ یہ خود ابن المبارک کے پاس آئے، جس کو سند کہتی ہے اسماعیل ابن علیہ، ریحانۃ المحدثین۔ عبداللہ ابن المبارک اپنا کوئی مسودہ ٹھیک کر رہے تھے، انہوں نے آ کے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت جی؟ خیریت ہے، ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے۔ کچھ دیر وہ بیٹھا رہا اور اس نے کوئی بات نہیں کی، وہ اٹھ کے چلا گیا، اور ابن المبارک کو خط لکھا کہ وزیر مال مجھے اللہ نے بنایا، آپ نے نہیں بنایا، آپ کیوں ناراض؟ ابن المبارک نے کہا اچھا ابھی تک سمجھے نہیں ہے،
خط لکھا اس کو. اور مشہور اشعار اس کو لکھے. یا جائل العلم له بازیا تصطاد به اموال المساکین، اے علم کو باز بنانے والے، اس سے غریب و مسکینوں کا مال شکار کرو گے. احتلت للدنیا ولذتها بحیلة تذهب بالدین، دنیا اور دنیا کی عیش و عشرت کے لیے تم نے ہیلہ کیا، یہ ہیلہ تیرے ایمان تباہ کر دے گا. صرت مجنونا بعد ما كنت دواء للمجانین، پاگل ہو گئے جبکہ آپ پاگلوں کا علاج تھے. این روایتک فیما مضی عن ابن عون وابن سیرین، کہاں گئی تیری روایتیں سابق زمانے میں عن ابن عون عن ابن سیرین. این روایتک فیما مضی فی ترک ابواب السلاطین، کدھر چلی گئی تیری روایتیں کہ بادشاہوں سے دور رہنا چاہیے. ان قلت اکرہت ذا باطل قد ظل حمار العلم فی الدین، اگر تم نے کہا میں مجبور کیا گیا ہوں، جھوٹ بولتے ہو. کیا کتابوں سے لدا ہوا گدھا کیچڑ میں پھنس گیا. یہ اشعار صفت الصفہ میں ابن الجوزی نے، اور تہذیب التہذیب میں حافظ ابن حجر نے، اور تہذیب الکمال میں جمال مزی نے، اور الکامل میں ابن عدی نے، اور تمام معتبر شارحین مترجمین نے نقل کیے. اسماعیل ابن ابراہیم نے اولیہ کے احوال میں، اسماعیل ابن ابراہیم نے اولیہ نے جب یہ اشعار پڑھے ابن المبارک کے، واستعبرا، رونے لگا، واستعفا، استعفا دے دیا وزیر مال سے. عن ابی ریحانہ عن سفینہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یتوضأ بالمد ویغتسل بالصواح، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وضو تو ایک مد سے کرتے تھے اور نہاتے تھے ایک صواح سے. ہمارے حساب سے وضو فرماتے تھے 2 رطل سے اور غسل فرماتے تھے 8 رطل سے. 1 رطل جیسے 1 پاؤنڈ. شافعی اور حنابلہ کے نزدیک وضو فرماتے تھے 1.25 رطل سے اور غسل فرماتے تھے 5.25 سے. وفي الباب عن عائشہ وجابر وانس بن مالک رضی اللہ عنہم. حدیث عائشہ اخرجہ الشیخان، وحدیث جابر اخرجہ احمد، وحدیث انس بن مالک اخرجہ الشیخان الجلیلان، اے امامان الکبیران، اے البخاری و مسلم. قال ابو عیسیٰ حدیث سفینہ حدیث حسن صحیح. وابو ریحانہ اسمہ عبداللہ بن مطر، ابو ریحانہ کا نام بتا رہے اور سفینہ کا نہیں بتا رہا. سفینہ کانا یاتی بالمتاع الکبیر، بڑا سامان اس کے پاس ہوتا تھا اور لے چلتا تھا تو مشہور ہو گیا سفینہ، کشتی. اللہ ہو. بعض لوگ چیزیں لے جانے میں بہت تجربہ رکھتے ہیں.
ایک عالم تھا، اس نے پورا بیل زندہ تھا بندہ سر پہ اٹھا کے پہاڑ سے گر لیا ہے. لمبا چھوڑا بیل 5-6 من کا ہوتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ اقویاء دیکھے گئے. وابو ریحان اسمه عبد الله بن مطر وهكذا بعض اهل العلم الوضوء بالمد والغسل بالصواع. وقال الشافعي واحمد واسحاق ليس معنى هذا الحديث على التوقيت. فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس اتنا ہی پانی استعمال ہوگا، یعنی وضو کے اندر مد سے زیادہ منع ہے اور غسل میں صواع سے زیادہ منع ہے. یہ ہوتا تو پھر بنگالی تو اسلام سے ہی نکل جاتے ہیں. وہ تو پانی سے سیر نہیں ہوتے، بیٹھے رہتے ہیں. 2-3 بنگالی ایک غسل خانے میں اکٹھے نہ آتے. زندگی ساری اسی میں گزر گئی، دیکھ رہا ہوں. توقیت معنی تحدید. حدیث کا معنی یہ نہیں ہے کہ بس اتنا پانی استعمال کرنا ہی ضروری ہے اور اس سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے. علی انہ لا یجوز اکثر منہ ولا اقل، یہ توقیت کی تشریح ہے کہ جائز نہ ہو زیادہ اس سے یا کم اس سے. وہ قدر ما یکفی، بس اتنا پانی کافی ہے جتنا قابل کفایت ہو. اس میں موسم کا بھی دخل ہے. گرمی کے موسم میں پانی زیادہ استعمال ہوتا ہے، طبیعت میں طلب رہتی ہے، جسم کو حاجت رہتی ہے، اور اس میں انسان کے کام کاج کا بھی دخل ہے. آپ نے جھاڑو لگائی، کتابیں صاف کی، گھر میں کام کاج کیا تو وضو ذرا تفصیل سے کریں گے. اور سردی کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہے، ٹھنڈا پانی ہے تو برائے نام استعمال کریں گے. یہ جو فرمایا کہ امام شافعی احمد و اسحاق نے کہا کہ حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توقیت ہے اور اس سے زیادہ یا اس سے کم استعمال، یہ اگر امام ابو حنیفہ ابو یوسف کہتے تو یہ لوگوں نے منکر حدیث کہہ دیتے. لیکن ای گناہیس کے در شہر شمانید شوال بادشاہ لوگ ہیں. بات آئی سمجھ میں؟ پھر توقید کہا ہے، حالانکہ تحدید کہنا چاہیے تھا. اس میں اختلاف ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں ایک پیمانہ تھا یا 2 تھے، کیونکہ سوائے عراقی اور سوائے حجازی میں فرق ہے. سوائے حجازی 5.25 رطل کا ہے اور سوائے عراقی 8 رطل کا ہے. امام مالک سے ابو یوسف کا مناظرہ مشہور ہے، اور کہتے ہیں کہ ابو یوسف سے کہا کہ ہم کل آپ سے بات کریں گے. کل جب ہو گئی تو 50 کے قریب ابناء المہاجرین والانصار لے کے آئے. کتنے؟ اور سب کے ردا کے نیچے بغل میں ایک پیمانہ تھا، اور جب اندازہ کر لیا تو سب کا پیمانہ 5.25 رطل کا تھا اور 8 رطل کا عراقی طرز کا کوئی نہیں تھا. ابو یوسف نے کہا اخذتو
بقول اخوانی الحجازیین وترکت قول شیخ ابی حنیفہ رضی اللہ عنہ، آج سے میں نے حجازیوں کے بھائیوں کے پیمانے کو لے لیا، استاد امام ابو حنیفہ قول ترک کر دیا۔ یہ سنن کبریٰ میں بیہقی نے اور دارقطنی نے نقل کیا ہے، لیکن محقق ابن الحمام نے اس پر اعتراض کیا ہے کہ فطریقہ مظلم، اس کی سند تاریک ہے، وعدم ذکر محمد فی الکتب تدل علی انہا لیست واقعہ۔ امام محمد نے کسی کتاب میں ابو یوسف کا اختلاف یا ترک نقل نہیں کیا، دلیل ہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا۔ اور پھر 179-80 کے آس پاس ابناء المہاجرین و انصار کہاں تھے؟ ابناء المہاجرین و انصار کہاں تھے اس وقت؟ صدی سے زیادہ گزر گیا تھا۔ شاہ انور شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ضرور کچھ واقعہ ہے، اور اس کا ذکر محمد کی کتابوں میں اس لیے نہیں ہے کہ ابو یوسف کے سفر کا واقعہ ہے، اور ابناء المہاجرین انصار سے مراد نہیں کہ مہاجرین انصار کے بیٹے، بلکہ ان کی اولاد در اولاد وہ لوگ ہوں گے۔ احناف کہتے ہیں کہ ایک تو حضرت عمر کے زمانے میں مختلف پیمانے تھے، اور حضرت عمر نے پھر ایک پیمانہ مقرر کیا تاکہ اختلاف ختم ہو جائے، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر کا پیمانہ عراقی ہے، بڑا ہے ذرا، اور دوسرا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ساؤنا اثر السیان، ہمارا سا سب میں چھوٹا ہے، تو یہ فرمایا اور اس کے بعد پھر بڑا استعمال کرنے لگے۔ آپ کو احساس تھا کہ اہل حجاز کا سا چھوٹا ہے تو بڑا استعمال کرنے لگے۔ اور تیسرا یہ کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے، اللہم بارک لنا فی سائنا و مدنا و کیلنا، خدا ہمارے سا میں، مد میں، کیل میں برکت عطا فرما۔ تو برکات قبول ہونے کے بعد بھی آپ کہو گے کہ ساؤنا اثر السیان۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ہجری 101 میں آپ نے قانون نافذ کیا کہ صرف حضرت عمر کا مقرر کردہ پیمانہ جو عراقیوں کے ہاں ہے یہی نافذ ہو۔ اس وجہ سے اس سا کو الساء العمری بھی کہتے ہیں، الساء العمری۔ کون سا سا؟ نہیں، عمر فاروق کا یا عمر ابن عبدالعزیز کا؟ عمر فاروق کا۔ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ اس کو عمر ابن عبدالعزیز کا کہتا ہے، تو شاہ صاحب نے لکھا ہے واہ حافظ ابن حجر تیرے انصاف۔ عمر ابن عبدالعزیز نے تو اس کو قانوناً نافذ کیا کہ یہ ایک ہی سا ہونا چاہیے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمر ابن عبدالعزیز کا بنایا ہوا ہے، نہ حضرت عمر کے سا کو ان کے نواسے عمر ابن عبدالعزیز نے نافذ کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ساعکوفی ہست اے مردی فہیم، ساعکوفی ہست اے مردی فہیم، 202 ہفتاد تولہ مستقیم۔ کوفے والوں کا سا جو ہے عقل مند،
270 तोले का है। स्वा कूफी हस्त ए मर्दी फहीम 270 तोला मुस्तकीम। बाज दीनार यक दारद एतबार वजन आजमाशा आनी मुचार। शाह साहब ने नज़म में बयान फरमाया है। दिरहम शरई अजीम मिस्कीन सुनो कां से माशा यक सुरखाओ दो जो सुरखसी जो हस्त लेकिन पाओ कम। और हश्त सुरखा माशा ए साहिब करम। एक पैमाना काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती का मशहूर है और दूसरा पैमाना मौलाना अब्दुल हई का है। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती के हिसाब से 20 मिस्काल मसावी 7.5 तोले अंग्रेजी 20 मिस्काल और 200 दिरहम मसावी है 52.5 तोले चांदी। काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती मखदूम हाशम टटवी। लेकिन मौलाना अब्दुल हई लखनवी ने जो हिसाब लगाया है तो 20 मिस्काल मसावी है 5.5 तोला और 200 दिरहम मसावी है 36.5 तोला। फर्क हो गया ना। हिंदुस्तान के अकाबिर व असागिर तमाम मुसलमानों ने काजी सनाउल्लाह साहब का हिसाब लिया है और मौलाना अब्दुल हई का हिसाब गलत है, नहीं लिया। मौलाना अब्दुल हई हर चीज में हिस्सा लेते थे। उम्र थोड़ी थी, सरसाम की बीमारी भी थी। मौलाना साहब रहमतुल्लाह अलैह हजरत उस्ताद गरामी कदर हजरत बनूरी ने मारिफ सुनन में लिखा है कि हजरत मौलाना अब्दुल हई साहब ने निसाब बज़ाहिर तो कम किया है, 7.5 तोले के बजाय 5.5 कहा है और 52.5 के बजाय 36.5 का है, लेकिन तोला इनका बड़ा है और तोला है। तो तोले में फर्क कर लिया तो दोनों हिसाब तकरीबन बराबर सराबर आ गए। तलबा मुफ्ती शफी साहब का रिसाला औज़ान शरइया ले ले, बेहतर। चलो बाबू कराहियतिल इसराफ फिल वुज़ू व बिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना। हाँ, एक बात और सुनो। हाफिज इब्न तैमिया ने कहा है कि ज़कात में हिजाजी सा ले लो, हिजाजी पैमाना, और गुस्ल वगैरह में इराकी ले लो। शाह साहब ने कहा है कि इब्न तैमिया ने बेवजन बात कही है। ज़कात की अदायगी इबादत है या नहीं? तो इबादत में एहतियात पर अमल होता है या किल्लत पर अमल होता है? एहतियात पर अमल होता है ना। तो ऐसा ना हो कि आप 7.5 वो इजाजी के हिसाब से दे दे और आपकी ज़कात ही ना हो, बल्कि गुस्ल के अंदर तो चलो चल जाएगा, कम पानी से भी गुजारा हो जाएगा, मगर ज़कात तो फरीज़ क़तिया यकीनिया है, उसमें तो ज्यादा देना पड़ेगा।
وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود قال حدثنا خالد بن مصعب عن يونس بن عبيد عن الحسن عن علي بن زمرة السعدي عن أبي بن كعب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان فاتقوا وسواس الماء. وضو کے اندر ایک شیطان ہے، اس کو ولہان کہتے ہیں، لوگوں کو پریشان کرنے والا. فاتقوا وسواس الماء، پانی کے اندر وسوسے سے بچو. باب قائم کیا ہے کراہیت الاسراف فی الوضو، کہ بعض لوگ وضو میں ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں، اعضاء بہت دیر تک دھوتے ہیں، پیر بار بار دھوتے ہیں، ان کا یہ خیال ہے کہ شاید وضو نہیں ہوا. تو یہ وسوسہ ہے، اور ایک شیطان ہے ولہان، وہ اس پر مامور ہے، نقصانات پہنچا رہا ہے. وفی الباب عن عبداللہ ابن عمر و عبداللہ ابن مغفل رضی اللہ عنہم. باب میں دونوں عبداللہ ہیں. حدیث عبداللہ ابن عمر اخرجہ النسائی و ابن ماجہ. حدیث عبداللہ ابن مغفل اخرجہ ابو داود و ابن ماجہ. قال ابو عيسى حديث ابي بن كعب غريب وليس اسناده بالقوي عند الحديث لان لا نعلم احدا اسنده غير خارجه وقد روي هذا الحديث عن غير وجه حسن قوله ولا يسوى في هذا الباب النبي صلى الله عليه وسلم شيء. امام ترمذی پر تعجب کیا گیا ہے کہ کیسے کہتے کہ اس باب میں صحیح نہیں ہے. اس باب میں تو بہت احادیث موجود ہے. وخارجہ لیس بالقوی عند اصحابنا، خارجہ بہت بڑا آدمی نہیں ہے. وضعف ابن المبارک، عبداللہ ابن المبارک نے ان کی تضعیف کی ہے. چلو. باب الوضوء لكل صلاة. وبه قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا سلمة بن الفضل عن محمد بن إسحاق عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر. قال قلت لأنس فكيف كنتم تصنعون أنتم؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا. قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن غريب، والمشهور عند أهل الحديث حديث عمرو بن عامر عن أنس رضي الله عنه. وقد كان بعض أهل العلم يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الأنصاري قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة. قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي الصلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. وقد روي في حديث عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ على طهر كتب الله له به 10 حسنات. روى هذا الحديث الأفريقي عن أبي غتيف عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي. یہ عبارت اس کی یاد رکھو مشاورت. عن ابن عمر اب تو صحیح ہو جائے گا. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك الحسين بن حبيب. باب الوضوء لكل صلاة، ہر نماز کے لیے وضو. افضل و بہتر ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو طاہرن و غیر طاہر. اور اگر ایک ہی وضو سے کئی نمازیں پڑھی جائے فجر سے لے کے عشاء تک تو کوئی حرج نہیں. اور پانی کم ہو یا وقت نہ ہو اور ایک ہی وضو سے گزارا کر لیا جائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ایک ہی وضو سے بہت نمازیں پڑھی. اللہ اکبر. جب صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا میں نے قصداً ایسا کیا ہے تاکہ تم لوگ سیکھ لو کہ ایسا بھی جائز ہے. اور کہا گیا ہے کہ وضو علی الوضو نور ہے. وضو کے بعد پھر وضو کرنا یہ نور و برکت کا باعث ہے.
علماء دین اور بزرگان دین کہتے ہیں کہ یہ اس وقت کہ وضو سابق پر عبادت ہو جائے، وقت گزر جائے، جگہ بدل جائے۔ ایک دفعہ آپ وضو کر چکے ترمذی شریف کے لیے، آپ نے دوبارہ وضو مسلم کے لیے کرنا ہے، کوئی حرج نہیں، وقت گزر گیا تھا۔ ایک وضو آپ نے کر لیا تھا دارالحدیث کے لیے، دوسرا وضو آپ مسجد کے لیے جی کے محل تبدیل ہو گیا ہے۔ ایک وضو کرنے کے بعد آپ نے عبادت کی، دوسرے وضو کرنے کے لیے نماز کے لیے دوسرا وضو کر سکتے ہیں۔ حضرت اقدس شیخ المشائخ الشیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ حضرت ایک دفعہ بہت غمگین اٹھے، وضوخانے کی طرف جا رہے تھے۔ تلامیذ نے کہا کہ کیوں بہت خفا ہو؟ فرمایا وضو کرنے کو جی چاہتا ہے اور یاد نہیں کہ پہلے وضو پر عبادت ہوئی یا نہیں، کہیں بدعت نہ ہو جائے۔ مشہور ہے کہ وضو علی الوضو جب شرعی طریقے سے ہو تو وضو اور عبادت کا نور بڑھتا ہے۔ باب الوضوء لكل صلاة۔ وبه قال حدثنا محمد بن حمید الرازی قال حدثنا سلمة بن الفضل محمد بن اسحاق عن حمید عن انس رضی اللہ عنہ ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان يتوضأ لكل صلاة طاہرا و غیر طاہر، آپ باوضو ہو یا بغیر وضو کے ہو وضو فرماتے تھے۔ قال قلت لانس فكيف كنتم تصنعون انتم، میں نے انس سے کہا تم کیا کرتے ہو؟ قال كنا نتوضأ وضوءا واحدا، اب ایک ہی وضو سے کام چلاتے۔ قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن غريب والمشهور اهل الحديث حديث عمر بن عامر انس وقد كان بعض علمي يرى الوضوء لكل صلاة استحبابا لا على الوجوب، ہر نماز کے لیے جبکہ پہلے سے وضو موجود ہے، نئے وضو کرنا یہ مستحب تو ہے لیکن یہ وجوب نہیں ہے۔ ابھی قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان بن سعيد عن عمرو بن عامر الانصاري قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ عند كل صلاة، قلت فأنتم ما كنتم تصنعون؟ قال كنا نصلي صلوات كلها بوضوء واحد ما لم نحدث۔ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي في هذا الحديث عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضأ على طهر كتب الله له بعشر حسنات، جس نے وضو کے باوجود دوبارہ وضو کر لیا تاکہ چستی آئے، نور بڑھے، ثواب ملے، كتب الله له بعشر، اللہ اس کو 10 نیکی لکھ دے گا۔ رواه الحديث الافریقی عن ابي غطيف عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا بذلك حسين بن حريث المروزي قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي عن الافریقی وهو اسناد ضعيف، افریقی جب بھی آئے گا اسناد ضعیف۔ قال علي قال يحيى بن سعيد القطان ذکر لي هشام بن عروة هذا الحديث فقال هذا اسناد مشرقي، یہ مشرقی سند ہے، مکہ مدینہ اور اس علاقے کو کہتے ہیں مغربی، اس لیے امام مالک کو کہتے ہیں امام المغاربہ اور ابو حنیفہ کو کہتے ہیں امام المشارقہ۔ هذا اسناد مشرقی، کئی شام ایران سے آیا ہوگا، ایسے الٹی سیدھی سند ہے بس۔